یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے میرے بندے میں تجھے کیا دوں؟ مانگ تو یہ رہا ہے، لیکن دوں تو کیسے دوں؟ مطعمہ حرام، جو کھانا کھا کر آیا ہے وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کر آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، وَمَلْبَسُهُ حرام، جو کپڑا پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرام، تیرے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کمائی کھا کھا کر اسی کا بنا ہوا خون تیرے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، او میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، کھانا تیرا ناپاک، کپڑا ناپاک، پانی ناپاک، بدن میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ نجس و ناپاک، آئے میرے بندے میں تیری دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ اللہ سنتا نہیں ہے، ایسے سن لے گا اللہ؟ 13 سال کی محنت کے بعد کہا اللہ یہ 313 برباد ہو گئے، تو کبھی اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، اللہ اللہ کوئی نہیں کہے گا۔ ایمان کا جذبہ دیکھی، کیا تھا ایمان، 1000 سے لڑ رہے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور کر کے دیکھیے اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے، ذرا تصور کیجئے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ کہا کیا مسئلہ پوچھتی ہوں؟ کہا میں چرخہ چلاتی ہوں۔ چرخہ جانتے ہیں نا، مہاتما گاندھی والا چرخہ معلوم ہے نا؟ ہم لوگوں کے ہاں تو آج بھی لگے ہوئے ہیں کہیں کہیں، جو لوگ ہینڈلوم ہاتھ سے کپڑا بناتے ہیں وہاں چرخے بھی ہیں، ہاتھ سے پھرتا ہے، سوت کاٹتے ہیں۔ تو کیا کہتی ہے امام احمد ابن حنبل سے وہ عورت کہ امام صاحب میں چرخہ چلاتی ہوں اور دوسرے لوگوں کا سوت مزدوری پر کاٹتی ہوں اور ان سے مزدوری لیتی ہوں، کبھی کبھی میں رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس تیل ہوتا ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سنیں ہماری ماں بہنیں، عورتیں ایسی بھی گزری ہیں، صرف لائٹ مارنے والی عورتیں ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ سنیں امام صاحب میں کبھی کبھی رات میں بھی چرخہ چلاتی ہوں، جب میرے پاس چراغ جلانے کے لیے تیل ہوتا ہے تو میں چراغ جلا کر اس کی روشنی میں چرخہ چلاتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں اللہ تمہاری روزی میں برکت دے، رزق میں برکت دے۔ کہا امام صاحب کبھی کبھی چراغ میں تیل نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن ہمارے پڑوس میں کھلا ہوا آنگن ہے، ہمارے پڑوسی کا کھلا ہوا آنگن ہے، کبھی کبھی اس آنگن میں روز چراغ جلتا ہے، وہ میرے پڑوسی کا چراغ ہے لیکن وہ اپنے گھر میں اپنے آنگن میں چلاتا ہے، اور اس آنگن میں اس چراغ کی روشنی کبھی کبھی میرے گھر پہ آتی ہے۔ اگر میں اس روشنی میں چراغ جلا سوت پھرا لوں، اس پڑوسی کی روشنی میں اگر میں سوت پھراؤں، چرخہ چلاؤں، تو اس پڑوس کی روشنی سے جو سوت میں پھراؤں اور اس کی قیمت میں اپنے مالک سے لوں تو یہ قیمت میرے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کیا میں اس روشنی میں جو چرخہ چلا کر جو پیسہ کماؤں وہ میرے لیے جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ تصور کرو امام احمد ابن حنبل غش کھا کے چکر کھا کے گر جاتے ہیں کہ اس دنیا میں اس دور میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو تقوی کا ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں، ایسا معیار اپنے اندر پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس تقوی کی روشنی میں ذرا تصور کرو ہم کہاں ہیں، ہماری روزی کیا ہے، ہمارا مال کیا ہے، ہماری انکم کیا ہے، ہماری انکم آ کہاں سے رہی ہے۔ اس عورت کے سوال کے بعد ہم تصور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشان کر رہا، وہ ہمیں پریشان کر رہا، فلاں کا عذاب، کچھ نہیں، ہمارے اعمال ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہمارے کرتوت ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہماری بدعملی ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے
کوئی جواب نہیں، صرف اتنا کہا، اے اللہ کی بندی، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس سے مانگنے تو نہیں گئی ہو، تم نے چوری تو نہیں کی ہے، اگر اس کے آنگن میں روشنی جل رہی ہے اور وہ تمہارے آنگن میں آ رہی ہے تو میرے حساب سے، امام احمد ابن حنبل نے کہا، اس روشنی میں، چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت کاٹ لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم پرہیز کرو اور بچو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ احمد ابن حنبل کا جواب، جبکہ چوری نہیں تھی، وہ جلا رہا ہے، دروازہ نہیں ہے، آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے، اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے، تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے، اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلب کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اے اپنا میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے، ہٹ اپنا گھر توڑ، تو آپ غلط ہے نا۔ ذرا تصور کرو، احمد ابن حنبل نے جب وہ عورت جانے لگی، وہ بوڑھی عورت، تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے، اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے۔ ذرا تصور کریے، نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ سراپا رزق حلال استعمال کرتے تھے، صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، 1000 کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو فتح ہوتی ہے۔ یہ 313 صحابہ جو لڑے، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی طاقت تھی، وہی اسپرٹ تھی، کون سی؟ ایمان۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے؟ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کے نعرہ لگایا تھا کرناٹک میں، اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی، تبھی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے، وہ ایک مولانا کی بچی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہوگی، ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر؟ وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں، وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے، وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے۔ تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے، ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو، صرف 3000 صحابہ، 3000، اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000، وہ ہتھیاروں سے لیس، یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں۔ ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا،
وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی. وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے. ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے. وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، اور جیتے. ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی. ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں. بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے. ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا، تو مجھے پتہ نہیں اٹھا، پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے، اور مائک پھینک دیا اٹھا کے. اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی. تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے. تو وہ اس دن سے یہ ہے بات بھائی، جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے. جو آدمی آگے بیٹھتے ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو. اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ. لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں. ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس. بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا. ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا. لیکن آپ، میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، وہ کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے. کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی. بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا. اور نہیں کیا. پتہ نہیں، وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر. اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. اب ان کو کیا بولیں ہم. وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں، پھر بھی جا رہے ہیں. کیا کریں گے جا کے. اچھا چلیے، اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے. سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000 اور جیتے. کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر. جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے. یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے. پھر بھی کہتی ہے نہیں، اللہ ایک ہے. ابو جہل نے نیزہ لیا، نیزہ، طبقات کے الفاظ، وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا. سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک ہلکی سی کھروچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ، ادھر سے ڈالا، اس طرف نکال دیا، اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں، وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو. اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے، یہ نہیں کہہ رہی ہے. اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ، یا ربی ثبت قدمی علی دینک،
دینک، اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا میرے ایمان پر، کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں۔ جان جا رہی جائے، روح نکلتی نکل جائے، لیکن ایمان میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہیں۔ ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت رکھنا، میں بہکنے نہ پاؤں، ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے۔ یہ دعا اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ ہو گئی تقریر، ختم، جاؤ۔ اب 1 سال کے بعد جب جرجیت صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے، کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے، 313 لوگوں کو نکال کے لائے، 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی، سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے۔ 1000 کا لشکر سامنے، اب اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں، اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما، اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو، بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے، ساری برائیاں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی، اللہ ہمیں شراب سے بچا لے۔ اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر، اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا، اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے۔ اب دعا کرو، حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے، شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے، بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں نہیں ملے گی ایسی توفیق۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے۔ پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا۔ پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی، بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی، لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو۔ جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی، یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے۔ ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ، پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے۔ ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے، اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی، اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا، اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی، اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام ہے۔
ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا, اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے, ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے, ہمارے بچے ابن قیم بنے, ابن الجوزی بنے, ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے, ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے, تو آئے میری ماں بہنوں, تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا, حلال روزی کھانا پڑے گی, رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال, بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے, ابن قیم بنیں گے, ثناء اللہ بنیں گے, امام مالک بنیں گے, احمد ابن حنبل بنیں گے, تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے, نہیں ہو سکتا ہے. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے. سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل, ہاتھ پیچھے سے بندھے, اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے, وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے, یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے, آپ ہمارے پاس آئیں گے, جرجی صاحب محلدار پاڑا میں آئیں, جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے, مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے, اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے, اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین لیں. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں. اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا شوہر ہے, جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی, میرا شوہر ہے, مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے, میرے پتی ہے, مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے. اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا, اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, سستاتے ہیں, اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں. اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو, یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں, مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں, اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے. آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں, آپ یہاں سے کلیت چک تک جائیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے, آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیا چک پہنچ جائیں گے. لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں, دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے, ہاجرہ نے
اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ، اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سوچو، ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، زمین پر، اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا۔ کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا، سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آنکھیں چڑھا لی، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔